اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ کچریے تاسو فی ریب پشک مما داغسنا نزلنا چی مونگ را لیگلی دی علی عبدنا پخپل بندہ، فاتو نزے جوڑ گئے روڑے بصورت یو صورت من مثلہ ددے قرآن پشان ددے غنتا، ودعو شہداؤکم ربل اخبر امدادیان من دون اللہ سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتینی پر اخبر خبر کے چدا قرآن دے پیغمبر دزاننا جوڑ کردے دے زیدہ سم جوڑ کے دزاننا خپل ټول امدادیان شاعران را غونڈ کے بوتان ټول را ټول کے وی قرآن جوڑو زی جوڑ کے شابے درشتم آیت سورۃ البقرہ۔ ہاں اردو کی معنی وَإِن كُنتُم اگر ہو تم فی ریب شک میں مما نزلنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورت فاتو پس تم بنا لاؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس قرآن کی طرح، ودعو شہداؤکم ودعو بلا لو شہداؤکم اپنے سارے مددگار من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ قرآن نبی نے خود سے گڑھا ہے پس تم بھی گڑھ لو۔ درشت آیت کی تحدی و چیلنج دے اور مقصد یہ رسول و قرآن صدق ثابتول لی۔ 23 نمبر آیت میں تحدی ہے، تحدی یعنی چیلنج ہے کہ یہ قرآن معجز کتاب ہے، یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے رسول پر اتاری ہے۔ تحدی ہے، چیلنج ہے کہ تم بھی چلو اسی طرح بنا لو اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ مخلوق کی کتاب ہے۔ آیت کا مقصد تحدی حیسری چرگے ہیں نا حلوہ والا حیدہ۔ آیت کا مقصد رسول اور قرآن کا صدق ثابت کرنا ہے، صداقت نہیں صدق۔ عربی میں صدق سچائی کو کہتے ہیں اور صداقت عربی میں دوستی کو کہتے ہیں، اس لیے صدق قرآن اور صدق رسول زیادہ صحیح ہے۔ اردو میں اور پشتو میں صداقت سچائی کے معنی میں آتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عربی کی بات الگ ہے۔ علی عبدنا پخپل بندہ باندے اور دا رسول پزے باندے عبد ذکر شو، دا رسول پزے علی رسول نئے ہوئے علی عبدنا ذکر چھ دا رسول اعلی صفت تے۔ او دا پدے وجہ عبدو چگہ پخپل خلقو دا دعوت دا عبودو ورکی چو عبودو عبادت کوئے عبد بنی او پخپل عبادت نہ کی چنو توی عبادت کوئے پخپل با عبد نہیں عبدیت بنا کیسا۔ علی عبدنا یہاں پہ رسول کی جگہ پر عبد ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبد رسول کی اعلیٰ صفت ہے اور وہ خود ہی لوگوں کو اعبدو ان عبادت کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ کیوں خود عبادت نہیں کریں گے، خود عبد نہیں ہوں گے۔ مثلہ یعنی دغا مثل دی نزول فصاحت بلاغت و ہدایت کے ددے قرآن پشان بھی ددے پشان سنگا نزول کی فصاحت کی بلاغت کے ہدایت کے ددے پشانی چ خلق گور چ ہدایت ترسی ددے پشان فصیح و بلیغی، یعنی وہ کتاب جو تم بنا لو قرآن کے مقابلے میں وہ اسی طرح اس قرآن کی طرح اس کا نزول ہو، اسی طرح فصیح ہو، اسی طرح بلیغ ہو، اسی قرآن کی طرح اس کتاب میں ہدایت ہو جو تم بنا لو، بنانا چاہو۔ مثلیت فصاحت بلاغت اور ہدایت میں ہے، نزول بھی اس میں شامل ہے۔
شهداءکم یعنی خپل هغه معبودان چې دی حاضر ناظر مدد کوونکي ګڼي. شهدا د عالم او د گواه په معنی هم راځي. خپل علما روغوړی یا گواهان روغوړی چې گواهی وکړي دا قرآن د دې په شان کتاب ته جوړوي چې گواہی وکړي چې دا د هغې په شان دی که نه دی. شہداکم یعنی اپنے معبودوں کو بلاؤ، انہیں پکارو جنہیں تم حاضر ناظر اور مدد کرنے والے سمجھتے ہو، جانتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو، سو بلاؤ انہیں. شہداکم، شہداء شہید کی جمع ہے. شہداء کبھی کبھی عالم اور گواہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنے علماء کو بلاؤ، اپنے فصحاء بلغاء کو بلاؤ جنہیں لغت پر عبور حاصل ہے. اپنے گواہوں کو بلاؤ کہ تاکہ وہ گواہی دے کہ تم نے قرآن کی مثل وہ بنا لی، اس کی طرح ایک کتاب بنا لی، چلو گواہوں کو بلاؤ. لیکن زیادہ صحیح معنی یہاں پر معبودان باطلہ ہے، کیونکہ من دون اللہ آیا ہے. شہداءکم من دون اللہ، صحیح معنی یہی ہے. اگرچہ لغوی طور پر دیگر معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق دلیل ہے وہ بھی ایک معنی کا تعین کرتے ہیں. خامخ کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نو کچرے تاسو دا کارو نکو، وَلَن تَفْعَلُوا چرے نشے کولے نکو، اسم نشے کولے بیم نشے کولے، اولی خکول نشے نکو بے خکول نشے، بالکل نشے کولے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا بچ کے النار ورنا الَّتِي اغور وقودها الناس چی خشاک داغی خلق تے والحجار و کانی عدت تیار کڑی شوی دے للکافرین کافرانو دا پارا. تفسیر دے دن دا سے دے تحت قرآن مقابلہ و نکلو کول نشے نزان بچ کے دا قرآن داغی انکار پانجام کے دا ورنا آغور چې خشاک د هغې کافر خلک ته وکاڼي دي، دغه اور تیار کړی شوی هغې سړي ده چې د قرآن نه انکار کوي. مطلب یې دا دی زمونږ خلکو نه زه یم قرآن دوریا ځي نه پوهېږي پې ته تر بهتر ته لړ شي، وروسته نه څه خبر را روانه د هغې نه کفر مراد دی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی تم نے یہ کام نہیں کیا، قرآن کا مقابلہ تم نہ کر سکے، سارے عرب اس میں فیل ہو گئے، سو یہ بھی سن لو ولن تفعلوا تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، تمہاری مجال ہی نہیں کہ تم قرآن کا مقابلہ کر سکو، اسی طرح ایک کتاب بنا ڈالو، تم کر ہی نہیں سکتے. چیلنج ہے یہ قیامت تک، تم کر ہی نہیں سکتے. سو تمہیں ایک نصیحت عرض ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا بس خود کو بچاؤ النار آگ سے، آگ یعنی کافر کو آگ حاصل ہو گیا، کافر آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا جو قرآن کو نہیں مانتا. تو خود کو بچاؤ قرآن کے انجام میں، تم جس جہنم میں جانے والے ہو نا اس نار سے خود کو بچاؤ. وہ آگ کیسی آگ ہے، اس کی دہشت دیکھو، اس کی ہولناکی دیکھو. التی تانیس کے لیے آتا ہے نا، اس میں موصول ہے، موصول صلہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے، تو یہ وقودہا اس کا صلہ ہے. التی غور وہ آگ، وقودہا وقود ایندھن، ہا ضمیر ہے اس میں، وقودہا الناس جس کا ایندھن وہ لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے وہی آگ میں جائیں گے، جو رسول کو نہیں مانتے وہی آگ میں جائیں گے، جو مسئلہ عبودو نہیں مانتے وہ اسی میں جائیں گے اور اس پر ان کا ڈیتھ ہو گیا، یعنی وہ اسی حالت میں مر گئے. والحجارت اور پتھر، یعنی ایسی خطرناک آگ ہے جو پتھر کو بھی جلا ڈالے گی، تو انسان کیا چیز ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے والحجارہ یا وہ پتھر جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے، عدت وہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، اس کافر کے لیے آگ تیار ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کے لیے پہلے سے آگ تیار کی گئی ہے. یعنی عقیدہ یہ ثابت ہو گیا کہ جہنم پہلے سے تیار ہے، جنت پہلے سے تیار ہے. معتزلہ اور دوسرے لوگوں کا عقیدہ باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ پیدا نہیں کی گئی ہے، جی جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے. تفسیر پد آیت کی منکرین تا تخویف اخروی اور دا قرآن اعجاز کا ذکر دیں. اس آیت میں منکرین کو
اخروی عذاب سے وہ ڈراوا دیا ہے، تخویف دی ہے، اور قرآن کا اعجاز ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن معجز کتاب ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس کہ چرے تاسو دا کارو نہ کو، سو اگر تم یہ کام نہ کر سکے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا معنی یہی ہے کام تو انہوں نے کیا ہی نہیں، عرب خدا کار او نکلے شکنا ٹوٹلی۔ وَلَن تَفْعَلُوا اور کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کر ہی نہیں سکتے، یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم قیامت تک نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید مستقل اعجاز دے، مستقل چدا معجز دی، اور دا پیشن گوئی روان دے زمانے نوای دا مخینه تر اوسه پورې بلکې تر قیامت پورې دا رښتینی ده، د دې چا مقابله نه ده کړی شوې، دا یاد وساته په دا پړه پورې وتړه چې قرآن تا ته معمولی کتاب یا نه ښکاره کېږي۔ ښه ولن تفعلوا، ان کلمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی مستقل اعجاز ذکر ہے، مستقل ان کی صداقت کی مستقل ذکر ہے کہ یہ سچے ہیں، کیونکہ دوسرے نبی نے یہ قرآن پیش نہیں کیا، دوسرا کوئی فرد یہ قرآن پیش نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو مخلوقات کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور یہ پیشن گوئی زمانے گزشتہ سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک کوئی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سو جن لوگوں کو قرآن مجید کی حقانیت میں شک ہے نا، بعض مسلمان بھی پھر جاتے ہیں، وہ انگریزی لٹریچر پڑھ لیتے ہیں یا اردو کے ناول پڑھ لیتے ہیں، منکرین حدیث کے، منکرین قرآن کے، یا جو عیسائی حضرات ہیں ان کی کتابیں دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی شک ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہی اسی آیت میں علاج ہے کہ اگر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بنایا ہو تو یہ آج بھی بہت سے عیسائی زندہ ہے، عربی ہے، یہ المنجد کا مصنف مؤلف لویس مالوف یہ بھی بہت بڑا عیسائی ہے، اس سے کہو کہ قرآن بنا لے، یہ تو بہت بڑا عربی دان ہے، تو کافر میں بھی بہت بڑے بڑے عربی دان ہیں، مصر میں، یہ فلسطین میں، یہ یہود کو، بنی اسرائیل کو خود عربی آتی ہے، ان کے بچوں کو 3 زبانیں ضرور وہ بچپن سے سکھائی جاتی ہے، عبرانی، عربی اور انگریزی، ہر بچے کو یہ زبان آتی ہے، اسرائیلی کو، یہودی کو، تو انہیں کہ یہ بنا لے۔ انٹرنیٹ پر اور ناولوں میں لوگوں کے لیے انہوں نے بہت سا زہر پھیلا رکھا ہے کہ یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، یہ نبی نے خود سے بنایا ہے۔ آپ یہ آیت اپنے پاس محفوظ رکھیے، یہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ولن تفعلوا دا کار دی چر نشکولے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، قرآن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا لغوی معنی باندھے، یہ لغوی معنی پر ہے بچاؤ خود کو، سو خود کو بچائیے، النار آگ سے، یعنی اس قرآن اور اس نبی اور اس اللہ کی عبودیت سے انکار کے انجام میں جس آگ میں تم جانے والے ہونا، اس سے خود کو بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ؟ ایمان لاؤ ان 3 چیزوں پر، خود کو بچاؤ ایمان لانے کے ذریعے اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہے، لوگوں کے ذریعے اس آگ کو وہ گرم کیا جائے گا، اس کو سلگایا جائے گا۔ ایندھن کے طور پر یہ کافر لوگ، الناس الف لام عہدی، جنسی نہیں ہے کہ جن سے لوگ اس میں جائیں گے، نہیں، کافر لوگ اس میں جائیں گے، الف لام۔ فتقوا النار، انہیں آخرت دا عذاب نہ ہوئے گا، آخرت کی عذاب سے ڈرو، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وقودها الناس، وقود خشاک، انہیں خلق کافران بپا کے دا خشاک لرگو پشان سوزی، لگا سورۃ آل عمران 3 سورت آیت 10، یعنی اس آگ میں لوگ ایندھن کی طرح وہ جلیں گے، ایندھن کا کام دیں گے۔ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 10 دیکھیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقینا خلق چے کافر دی، لن تغنی عنہم نشی اڑاول دینا، شیخ فرمانا کولا نشی بے پرواہ قول دیلا، مول ندی ان اولاد دی من اللہ من عذاب اللہ، دا اللہ دا عذاب نشین اس سے ندی مال ندی اولاد رکھا چے کافر دی، ندی نور نشی اڑاول،
واولئک هم دا کافر هم وقود النار دا خشاک دی دور. خشاک دور سوک دی؟ کافر دی کافر په عقیده د کفر دی مړ دی. الحجاره دلته کې سوي سورۃ البقره خپل سبق دراشه. خشاک داغه خلق دی والحجاره تو کانی غټي او داسې اور د چې کانی سیزي کانی اور سخت کنه سخترین دی پریشا باندې کانی بسیزي. زمونږ دا اور چې د دنیا دا کنه ټول چې آدم علیه السلام تر اوسه بلیږي یا ټول دنیا اور دی. دا داغه مقابله کې صحیح حدیث پرانا کې سره او یم صدا اداوی دریاب کې سوزل یخ کړی دی 70 ځله یا غوزل دا د ډیروالي د پر دا انسان عرب وي ډیر ځله یخ کړی دی نه دنیا دا اور مونږ بلو یا د آدم علیه السلام نه وای تر اوسه پوجي څومره اور بل شوی دی. نو دا د هغې مقابله کې دومره کمزور دی. دا سړی ورته ګوته نیوي شي تنور سره خوا ته ودرېدی شي. الحجارہ تو بہت تیز ترین اور سخت ترین آگ ہے جو پتھر کو بھی وہ موم کی طرح پگھلائے گی. حدیث میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لوگوں نے جتنی آگ وہ جلائی ہے وہ آخرت کے آگ کے مقابلے میں اس کا 70واں حصہ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. 70 دفعہ یہ دنیا کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے. الحجارہ دینا اس سے وہ پتھر مراد ہے جنہوں نے جو بت تراش کر رکھے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہے، جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے. ناغا کانی تے مراد دی چې دې معبودان جوړ کړي دي. یہ د بزرګانو په قبرونو لګولي دي او ایښودي دي د تبرک و برکت حاصلولو دپاره ښکلي. یا اس سے وہ پتھر مراد ہے جنہوں نے مزاروں پر اور دیگر شرک اور کفر کے اڈوں پر ادھر ادھر نصب کیے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور برکت کے لیے اسے چومتے ہیں، اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، پھر وہ آنکھوں پر لگاتے وغیرہ وغیرہ، جس طرح ہندو لوگ اپنے مندر میں کرتے ہیں. تو یہ سارے پتھر جہنم میں ہوں گے. بیازان پورے مگی کا نا کان دالی بزان پورے مگی بما کی برکت رضی. اور یہ پتھر یہ لوگ اٹھا کر خود کو اپنے پر مالش کرتے ہیں. یاد دینا مرادو د ګوګړو کاڼي د ګوګړو داسې کاڼي دی که نه چې هغه ورته ولي نو ورو سره تیزیږي شیخ به وي سخت لوګېږي وجود پورې نښلي لکه د ربړو. دا پلاسټک نه دی، پلاسټک مونږ به د بال جوړو چې واړو پلاسټکونه نه هغه احساس کې به په ګوتو شو سیاسي سړی به یې ریته و پلاسټک ګوتی نه ده نه دغه چل کوي وجود پورې چې ونښلي که نه سې پټ په نه درېږي پولی شي هغه ځای. یا ایسے ګوګړو ته اردو کې څه ویلې که چله وردي دا خو مونږ ته په اردو کې نه راځي وګور و بیا اوس. ایسے خاص قسم کے پتھر مراد ہے جس سے آگ کی بڑک مزید تیز ہوتی ہے، وہ خوب بڑکتی ہے، اور جس سے سوزش بھی پیدا ہوتی ہے. بدن ایسے بدن پر خارش لگتی ہے، خارش نہیں بلکہ بدن کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور گندی بو بھی کرتی ہے. صابو یوں گئی نال ته سړی بیا خس تنگ شي. یا ایسے عام پتھر مراد ہے کہ وہ ایسی آگ ہے، ایسی تیز سلگاؤ والی آگ ہے نا کہ پتھر کو بھی وہ موم کی طرح پگھلاتی ہے، پتھر کو بھی راکھ بنا دیتی ہے. اور ایسے جہنم کی آگ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہت خطرناک آگ ہے، کیونکہ دنیا کی جو آگ ہے نا اس سے پتھر وہ جلتی نہیں، راکھ نہیں بنتی، یہ پتھر کو موم نہیں کرتی دنیا کی جو آگ ہے. لیکن آخرت کی جو آگ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے امان میں رکھے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. قرآن کی قاعدہ
دا انداز د چکر تخفیف ذکر شي بیا تبشیر بشارت ذکر گئی۔ قرآن میں قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پاس رکھتے ہیں، یہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے کہ جہاں کہیں تخفیف ذکر ہو تو وہاں بشارت دی جاتی ہے، اور جب بشارت ذکر ہو تو تخفیف دی جاتی ہے۔ لفظی معنی وبشر الذین زیر ورکا کسانو لآمنو چی ایمان راوڑ دے پدے قرآن و پدے رسول و پدے عبودو مسئلہ باندے، ولی مخ تخفیف دا خلق لورگو چاگی دا مسئلہ نہ منلا۔ وعمل الصالحات و نیک عملنم کی، نیک عمل ڈیر ضروری دے ایمان دا پارا، تش پہ ایمان سڑے نخلاصی کی خواہ، عمل صالح ضروری دی خواہ، دا چابے کنجیانی دی دا جنتو زیر دا سور کجی انا دا زی خبر ورکا انا شیقنا لهم دا دی دا پارا جنات جناتی اغی نورو دا پارا ورو دی دا پارا جناتی ویدا آمنو والدی اغی کفرو ولو باغون دی آخرت کے سنگ باغون دی مزید صفات تجری من تحتها الانہار جاری دی روانی دی وسم روانی دی ورست بمبئی گی من تحتها دا غی دا ونو دلان دی دا غی دا بنگلو دلان دی الانہار نیرونا دریابونا سلور سورۃ محمد کے برازی کل ما رزقو منها ہر کله چې ورکړل شي دیتا منها دغه جنتنا من ثمرة سمې وارث خند خړو دپاره قالو دی په خیال کې برازي اړه کې بوای یا بجو بوای هاذا الذی دا غمه و دا غسیز د رزقنا چې موږ را کړی شو من قبل مخکې دینه په جنت کې دوی معنا دا غسیز د رزقنا چې موږ سره وعده کړی شو من قبل مخکې په دنیا کې قرطبی دا معنا کړی وہ تو بھی متشابہ ورکول بہلی تا بدے جنت کے یو شان میں وے خوان بے بدلی بلا مانا وہ تو بھی متشابہ ورکول بہلی تا بدے جنت کے میں وے بدلی دی دا عمل غنتا ولہم فیہا ازواج مطہرہ یو بدی دا پارا بدے جنت کے جوڑے پاکے صاحبے ازواج پمانا جوڑے پمانا بیبیانو نہ دے جوڑے بھی پاکے صاحبے وہم فیہا خالدون یو بدی دا پارا بدے جنت کے ہم فیہا خالدون بھی بدی پدی جنت کے ہمیشہ وبشر الذین خوشخبری دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں جو ان مسائل کو مانتے ہیں جو اس قرآن نے بھی پیش کیے، یہ کافروں کی طرح نہیں ہے، قرآن کو بھی یہ مانتے ہیں، قرآن میں شک نہیں کرتے، رسول کو مانتے ہیں، مسئلہ عبودو کو مانتے ہیں، عامل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان کے لیے نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے، صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنتا۔ بشارت کس بات کی دی جائے؟ اس بات کی ان لہم جنات ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہے، جنات ہے، جنات بہت سے جنات ہیں آخرت میں ہے جی۔ تجری من تحت الانہار جاری ہے، بہتی ہے یا جاری ہوں گی، دونوں سے یہ مضارع ہے نا، حال اور مستقبل دونوں کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ من تحت اس کے نیچے سے، ان جنات کے نیچے سے، ان کی درختوں کے نیچے سے، ان کے بنگلے کے نیچے سے، الانہار دریا یا انہار نہریں، 4 دریا بہیں گے، سورۃ محمد میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ کلما رزقوا منہا جب کبھی دی جائیں گی انہیں ان جنات سے، من ثمرۃ کوئی ثمرہ، کوئی میوہ، کوئی کھانے کی چیز، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو یہ کہیں گے، ان کے خیال میں آئے گا، ھذا الذی یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا جو ہمیں دی گئی تھی، من قبل اس سے پہلے، جنت میں ہمیں اس سے پہلے دی تھی، وہ بھی اسی طرح کا میوہ تھا، لیکن اس کا ذائقہ الگ ہے اور اس کا الگ، یا ہمیں دنیا میں بھی اسی طرح دیا گیا تھا، لیکن شکل ان دونوں کی ایک ہے، ذائقہ الگ ہے۔ دوسرا معنی ھذا الذی رزقنا یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا قرطبی معنی کرتا ہے وہ عدنا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ، من قبل دنیا میں ہمارے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ آخرت میں تم کبد کھاؤ گے، حوت کا کبد کھاؤ گے، مچھلی کا وہ جگر کھاؤ گے، یہ کرو گے، وہ سب ہمیں مل گیا۔ وہ تو بھی متشابہ انہیں دیا جائے گا ان جنت میں متشابہ ایک جیسے میوے، شکل ایک ہوں گی لیکن ذائقے الگ، متشابہن دوسرا معنی ان کے عمل کے مشابہ بدلہ انہیں وہاں دیا جائے گا، جتنی اخلاص ہے، جتنی نیت صاف ہے، جتنا عقیدہ پکا ہے، جتنی سنت کی تابعداری کی گئی ہے، اسی کے موافق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ اور ان جنتیوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے، ان اعمال صالحہ والوں کے لیے ان جنات میں ہوں گی، کھانے کا انتظام تو ہو گیا، پینے کا بھی ہو گیا، اب ساتھی کا انتظام، ازواج مطہرہ ساتھی اور جوڑے پاک صاف، بد اخلاقیوں سے صاف، تفسیر کی انبیاء، وہم فیہا خالدون۔ اب آخری جو انتظام ہے نا وہ بھی کی گئی ہے، وہاں پر وہ جوانیاں نہیں ڈلتی،
وہاں پر موت نہیں آتی، موت کبھی آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے گی وہاں پہ، اور یہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کرایہ دار نہیں ہوں گا کہ چلو نکلو، تم نے کرایہ نہیں دیا، رینٹ نہیں دیے، چلو نکلو، نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ان جنتوں میں مزوں میں ہمیشہ ہوں گے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح پر یہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم تھے۔ تفسیر دے آیت کے نیک عمل مومنانو ته بشارت تے تا مخکانی مسائل چی منی، عقائد چی منی۔ الصالحات، صالح آغا عمل دے چی شرعی دلیل پہ موجود وی خواہ۔ الصالحات الصالحاتن کی جمع ہے، اس سے وہ نیک عمل مراد ہے جس پر شرعی دلیل موجود ہو، شرعی دلیل جو شرک و ریا سے خالی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو۔ یہ اصل میں یہ تعریف ابن کثیر نے کی ہے، یہاں پر شیخ نے درج کی ہے، ابن کثیر نے اصل میں یہ کی ہے، حوالہ نہیں لکھا ہے لیکن اتنا مجھے یاد ہے انشاءاللہ۔ صالح اس عمل کو کہتے ہیں، صالح عمل چھ دلیل شرعی بھی، دلیل شرعی قرآن و حدیث پاغیبان دلیل موجود ہوئی، زان تے عمل جوڑ کے نیک عمل ہوتا ہے، دا نیک عمل نہ دے، ستا خیال دلیل نہ دے، چیر زمان خیال دا دے، خیال دے التا اتڑا قرآن و حدیث سے ہوئی، اللہ سے ہوئی۔ عمل صالح آغا دے چھے شرک و دریان خالی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی، آغا پا سنت باندی ہوئی، آغی دیویلی شے عمل صالح نیک عمل سی جس پر شرعی دلیل موجود ہو، قرآن اور حدیث سے اس پر کوئی دلیل موجود ہو، شرک اور ریا سے خالی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، یہی عمل صالح ہے۔ تم ایک عمل کو لاکھ دفعہ صالح کہو، لیکن جب تک قرآن مجید سے اس پر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے کبھی ایسا فرمایا نہ ہو یا اس پر عمل نہیں کیا گیا ہو، تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ ہم لوگ لاکھ دفعہ اسے عمل صالح کہیں لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عمل آپ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ شرک کر رہے ہیں، اب یہ عمل صالح نہیں رہی۔ آپ اس میں ریا کر رہے ہیں لیکن یہ عمل صالح نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے تو یہ عمل صالح نہیں، تو آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ دغه خبرې به کوم ضروري دي چې مونځ به کوې خو د پیغمبر په طریقه، زکات به ورکوې د پیغمبر په طریقه، خپل شکل جوړ کړه د پیغمبر په طریقه، خپل کردار جوړ کړه د پیغمبر په طریقه، عمل صالح شو۔ هذا الذي تفسیر کې لیکي شیخ یو معنی دا ده چې دا د هغه عملونو بدله چې مونږ ته مخکې په دنیا کې توفیق راکړی شو۔ هذا الذي یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جن اعمال کی توفیق ہمیں دنیا میں دی گئی تھی۔ هذا الذي جنتیانو ته بدله ملاویږي که نه، دی به وایي چې دا خو هغه بدله ده که نه چې مونږ دنیا کې توفیق د هغې عمل مونږ له الله راکړو، دا د هغې بدله ده، اور دی ته دا بدله د عمل سره مشابه ورکړی شي که نه، اور انہیں یہ بدلہ ان کے اعمال کے مشابہ اور مطابق دیا جائے گا۔ یو معنی ده، دویم معنی چې مشہور عمدہ شیخ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا معنی ہے مشہور بھی ہے بہت، وہ یہ ہے کہ یہ وہ میوے ہے جو ہمیں جنت میں دی گئی ہیں، اس سے پہلے ہمیں دی گئی تھی، اور انہیں جنت میں ہر دفعہ پہلے کی طرح وہ میوے دی جائیں گے، ایک ہی طرح کے میوے دی جائیں گے لیکن مزہ ان کا جدا ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس پر شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ اعتراض کرتے تھے، اس طرح انگلی وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ 5ویں دفعہ انہیں دیا گیا تو وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں 4تھی دفعہ جو دیا تھا وہ اس طرح تھا، جب 3ری دفعہ دیا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں 2ری دفعہ اس سے پہلے جب دیا تھا تو وہ اس طرح، پہلی دفعہ دیا تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ یہ عقلی طرح سے واللہ عالم۔ لیکن 5م ځل ورکړه دی چې موږ 4م ځل راکړه وغه داسې و، چې 4م ځل ورکړه دی وایي چې موږ 3م ځل راکړو نو هغه داسې و، اچھا 3م ځل ورکړه نو وایي چې موږ دا هغه میوې دي چې موږ په 2م ځل راکړی وي هغه داسې وي، چې په 2م ځل ورکړي نو وایي چې موږ په اول ځل کې مې راکړی وي هغه داسې وي، چې په اول ځل ورکړي نو بیا به څه وایي؟ ورسېدې خو دلته کې پنجپیر شیخ درس ما اورېدو، مشر شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله، دا میوې به دنیا د میوو په شاني، ځکه چې سړی یو څیز سره مانوسي که نه عادتي نه په هغې ډاډه ورځي،
او کم شي سره چې مانوس نه وي که نه ته د مخې ته کېده ونه وي چې داسې دي د خوراک چل نه ورځي. وي مونږ تللي وو هندوستان ته شیخ وي نه هلته امونه یې کېښود نو مونږ له هم د خوراک چل نه چې هم به څنګه خوري نو مې ورکړه چې دوی خوراک شروع کړي که نه چې دوی یې څنګه خوري نو بیا مونږ خورو. وي چل کا اتار اور مغز کھاؤ چل کا اتار اور مغز کھاؤ. ازواجن دا دا زوج جمع دا لفظ یہ زوج کی جمع ہے اور لفظی معنی عربی میں اس کا جوڑے کا ہے جوڑا. تو آدمی کا جوڑا جو ہے نا وہ عورت ہے خاتون ہے مرد کا. آدمی تو ویسے لغوی لحاظ سے مرد عورت دونوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ آدمی کا معنی ہے آدم کی اولاد اور ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آدمی مرد کو کہتے ہیں تو یہ ہماری اردو کو کمزور ہے. تو مرد کا جوڑا وہ عورت ہے اور عورت کا جوڑا مرد ہے. دا یو بل جوړی دي که نه خو ازواجن دلته هغه جوړی مراد ده چې د خپل جوړی سره د خپل ملګري سره مکمل موافقت یو شانوالی لري پوه شوې مزاجونه یو شانی. شیخ لیکي یعنی هغه ښځه چې د خپل خاوند سره موافقت او جوړښت لري دنیاوی ښځې او د جنت حورې دا یو بسې لیکي. جوڑا سے وہ جوڑا مراد ہے کہ دونوں جوڑے کا اس جوڑے کا ایک دوسرے سے مکمل موافقت ہو ہر لحاظ سے معنی یہ ہے کہ ان کی وہ عمر بھی ایک ہو ذہنی سطح بھی ایک جیسی ہو ان کی چاہتیں بھی ایک ہو پسند ناپسند بھی ایک ہو. مطہرات پاک صافی جوڑے با جنت کے ملاوی کی پاک صافی سنگ پاکے اخلاق بے صفائی بدن بے صفائی دا ہر قسم گندگی و خرابینا دا پوز گندگی بنی دا حیض دا گندگی بنی بد اخلاقی و پاغی کی نی بدتمیزی با بکی نی چی خاون تنیغی کی یا بعض خاوندان و خز ٹکی دا بدتمیزی با پاغی کی نی پاک صافی بای دا ہر قسم گندگی نا اخلاقی دا کظاہری دا کمعنوی دا کہ بدن کی وہ پلیتی دا بیماری دا وہ خاون کی امنی و پاغی بی بی کی بھی امنی مکمل پاک صاحب ہے دنیا دا پاک صاحب نہیں شکے دے بیماری و پیرازی یخنی و دا پوزے گند و نور دا پیرازی دا پہ انسان کی دا انسان کمزوری دا انسان کمزور دے. مطہرتن یعنی ان میں اخلاقی اور بدنی کسی بھی قسم کی نجاحت وہاں پہ نہیں ہوگی. یہ جنت میں حوروں کا وہ امتیازی شان ہے جنتیوں کا سارے جنتیوں کا ہے کہ کسی قسم کی بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی ان میں نہیں ہوں گی اور نہ کہ یہ گندگی اور حیض اور نفاس کی گندگی وہاں پہ نہیں ہوگی. اور پاک صاف جگہ ہے پاک لوگوں کے لیے ہے وہاں پہ پاک لوگ رہیں گے. ظاہری اور معنوی جتنی بھی گندگیاں ہیں ان کے اجسام اس سے پاک ہوں گے. خالدون دلتا خبر کمال درسی گورا خوراک انتظام وشو د اسکاک وشو د بی بی وشو اوس د دې کور نه به دې وباسي نه په دې کې به ہمیشہ ہمیشہ دا جنتیان و بدے جنت کے ہمیشہ ہمیشہ یہ جنتی لوگ اور جنت کی یہ نعمت ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. یہ کبھی اس پر پناہ نہیں آئے گی. پناہ بدے نہ راضی خاں لفظی معنی تا گورا ٹیم خدا سو اسکول دتلوم شوی گورا ہوتا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر کتاسو پشک کیے کافر تو وی کتاسو شک کیے مما دا کتاب بارک نزلنا چې منګ نازل کړي علی عبدنا پر خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم ته دې کې شک تا دا الله کتاب نخکاری تا دا سوته بوت خکاری ته چې دا د جوړ کړي دی زه یو شرط ګذور ازه خبره فاتو نه تاسو هم جوړ کې به صورت نیو صورت مم مثله د قرآن پشان د دې پشان د نیکه خبره بکیو کې د دې پشان ته فصاحت او بلاغت ولا زبردست کتاب وروړه ده. ودعو شهداءکم رو بلې د دې کار د پاره شهداءکم خپل امدادیان خپل خدایان من دون الله د الله نه علاوه الله بنا را بلې ځکه چې الله خدا شکول شي کنه نور د الله نه کته دا خود الله کتاب دی. ان کنتم صادقین کجره تاسو رښتینی چې دا کتاب دی پیغمبر د دانه جوړ کړی دی زه شابه خپل یاران وروړي. فإن لن تفعلوا دی ته خو چیلنج ورکه کنه دی خو نه کو ان اعطینا کل کو صرف فصل ربک ونهر نشانه کول ابتا دی ما هذا الا قول البشر ما هذا قول البشر دا خود انسان کلام نه دی. نه فإن لم تفعلوا پس کجره تاسو دا کارونه کو وینه کنه نه شو کوله ولن تفعلوا چره نشه کوله اوسم تا ته وی ز جوړ کنه
قرآن نه مني دا هندو دا کافر دی نشي جوړولی ولې نه منې د ضد نه مني نو فتقوا النار الذي ذات یو نصیحت کوم فتقوا ځان بچ کې النار التي د هغې اور نه ځان بچ کې په ایمان وروړلو په دې قرآن باندې په دې نبي باندې په دې الله باندې ایمان وروړی د هغه اور نه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک دی کافر خلک به ورته ځي چې قرآن نه مني رسول نه مني توحید نه مني د دې کفر په سزا کې به دې هلته ځي نه ځان بچ کړه دې نه ګورې دا قرآن ومنه والحجارة او کاڼي به سیزي کاڼي د هغې خشاک دی و داسې اور دی چې وي کاڼي سیزي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی کافرو دپاره د هغه کافر چې دا قرآن نه مني رسول نه مني الله نه مني وبشر الذین او تا ته ویم چې زیر ورکړه هغې کسانو له چې ایمان راوړی په دې قرآن او نیک عملونه کې زیر له ورکړه د جنت ان لهم جنات چې یقینا دې دپاره جناتي باغونه دي تجري من تحتها الانهار بهیږي اوس هم بهیږي وروسته به هم بهیږي تر ابده پورې وبهیږي د هغې د ونو لاندې د هغې د بنګلو د لاندې د هغې د مالکانو د اډر لاندې انهار نیرونه د پیو د شهدو د شرابو د اوبو کلما رزقوا منها من ثمرة کلما هر کله رزقو چې ورکړي شي دې جنتیانو ته منها د دغه جنت نه من ثمرة څه میوه رزقا د خوړلو دپاره قالو دی به وایي زړه کې به راځي خیال کې به راځي او په خوله وایي هذا الذي دا خو هغه میوه ده هغه بدله د رزق نه چې موږ له راکړی شوی وه یا موږ سره وعده کړی شوی وه من قبل په دنیا کې یا د هغې عمل بدله چې موږ توفیق راکړی شو دنیا کې یا هغه میوه ده چې موږ له اوس د جنت کې مخکې راکړی شوی وه خو خوند یې بدل دی ووضو به متشابه ورکول به دي دا میوه یو شان خوند رنګ به یو شانې ذایقه بدلی یا یو شان د دې د عمل سره ولهم فيها ازواج مطهره دي د بار په دې جنت کې جوړې دي پاکه صاحب وهم فيها خالدون زوجات خونه دی ویلې کنه چې تا ازواج معنا زوجات کې دې د بار جوړې دي مطهره پاکه صاحب وهم فيها خالدون دی په دې جنت کې همیشه یې کم ځان چې کم سړی په نکاح کې وفات شو هغه په جنت کې هغه سر دی او څوک چې داسې بې نکاح وفات شي هلته به الله ورکوي هغه له حور یوازې جنۍ ته خو نه وي حور خو سړي ته هم وي حور خو صفت دی که نه دی خو نه ویلي چې ښځې وي ټیک شو سبحانک اللهم